بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو دا شامین فوڈ کچن، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل شامین فوڈ کچن۔ آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں چپلی کباب، جو بہت ہی مزے کے اور ٹیسٹی ہوتے ہیں۔ اور چپلی کباب بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، آدھا کلو ہم نے چکن کا قیمہ لیا ہے، اس کو میں بہت ہی باریک پیس لیا ہے۔ ایک ٹماٹر لی ہے میڈیم سائز کے، اس کو ہم نے باریک چاپ کر لیا ہے۔ 2 سبز مرچی لی ہے، اس کو بھی ہم نے بہت ہی باریک چاپ کیا ہے۔ ½ ٹیبل اسپون ادرک کا پیسٹ لیا ہے۔ 1 پیاز لی ہے، اس کو بھی ہم نے بہت ہی باریک چاپ کر لیا ہوا ہے۔ پیاز آپ کی موٹی نہیں ہونی چاہیے، موٹی پیاز ہوگی تو کباب ٹوٹ جائیں گے۔ 2 ٹیبل اسپون بیسن لیا ہوا بھنا ہوا، اس کو ہم نے توے کے اوپر بھون لیا تھا۔ 1 کپ سبز دھنیا لیا ہے، اس کو بھی ہم نے بہت باریک چاپ کیا ہے۔ 1 ٹیبل اسپون سوکھا دھنیا لیا ہے، اس کو بھی ہم نے موٹا پیس لیا ہے۔ 1 ٹیبل اسپون نمک ہے۔ 1 ٹیبل اسپون انار دانہ ہے، اس کو بھی ہم نے بہت موٹا کوٹا ہوا ہے۔ 1 ٹی اسپون گرم مسالہ ہے۔ 1 ایگ لیا ہے، اس کو ہم فرائی کریں گے اور فرائی کر کے کباب کے اندر ایڈ کریں گے۔ اور آئل لیا ہے فرائنگ کے لیے۔ ویورز، ہم نے یہ ثابت ٹماٹر لے کے اس کو گول کاٹ لیا ہے۔ اس کو جب ہم کباب بنائیں گے تو اس کے اوپر لگا کے پھر فرائی کرنا ہے۔ اور یہ ہم نے سبز مرچی لی ہے، اس کو بھی ہم نے لمبے قطعوں میں کاٹ لیا ہے۔ یہ بھی کباب کو فرائی کرتے ہوئے اس کے اوپر لگائیں گے۔ چلیں اب ہم اپنے کباب بنانے کی طرف آتے ہیں۔ ویورز، اب ہم سب سے پہلے اپنے سارے مسالے چکن کے اندر ایڈ کر لیں گے۔ پہلے ایک بول میں ہم چکن کو ڈالیں گے اور اس کے اندر بعد میں ٹماٹر ڈال دیں گے، سبز مرچ، ادرک کا پیسٹ، پیاز، بھنا ہوا بیسن، سبز دھنیا، سوکھا دھنیا، نمک، کوٹا ہوا انار دانہ اور گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے۔ اور ان سارے مسالوں کو ہم مکس کر لیں گے۔ اسپون سے یہ اچھے سے مکس نہیں ہوں گے، ان کو مکس کرنے کے لیے میں ہینڈ کا یوز کروں گی۔ چکن کے اندر ہم نے سارے مسالے مکس کر لیے ہیں۔ اب ہم اپنے انڈا لیں گے۔ انڈے کے اندر ہم تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے، تقریباً اتنا سا، بالکل تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اچھا سا پھینٹ لیں گے۔ انڈا ہم نے پھینٹ لیا، اب اس انڈے کو ہم فرائی کریں گے۔ ویورز، ہم نے پین لیا ہے، پین کے اندر ہم بالکل تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے۔ آئل ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا ہم ہیٹ اپ کر لیں گے۔ لیکن میں نے پین کو پہلے سے پری ہیٹ کر لیا ہوا تھا، ہمارا آئل گرم ہے۔ اب اس کے اندر ہم انڈا ایڈ کر دیں گے۔ انڈے کو ہم نے آملیٹ کی طرح فرائی کرنا ہے، جیسے آملیٹ کو فرائی کرتے ہیں۔ اب ہم اس کی سائڈ چینج کر کے دوسری سائڈ سے بھی ایگ کو فرائی کر لیں گے۔ ایگ فرائی ہو گیا، ہمیں اسے پلیٹ میں نکال کے اسے بالکل چھوٹے پیسز کر لیں گے، یعنی کہ ایگ کو بھی ہم چاپ ہی کر لیں گے۔ ایگ کو ہم نے ٹھنڈا کر لیا ہے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کے ہم نے بالکل باریک پیسز کر لیے ہیں۔ ابھی اس کو ہم چکن میں ایڈ کر دیں گے۔
چکن میں ایڈ کرنے کے بعد اس کو بھی ہم چکن کے اندر مکس کر دیں گے۔ انڈا مکس کرنے کے بعد ہم چپٹی کباب والے چکن کو 30 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اس کے 30 منٹ کے بعد ہم کباب بنانا شروع کریں گے۔ انڈا مکس ہو چکا ہے، اس کو ہم اب اس کو ہم رکھ دیں گے۔ انڈا مکس کر دیا ہم نے اس کے اندر، اب اس کو ہم رکھ دیں گے۔ ویورز، ہمارا چپلی کباب کا مٹیریل ریڈی ہو گیا ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، لیکن میں اس کے اندر کٹی لال مرچ ڈالنا بھول گئی تھی، لیکن اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور ایڈ کر کے مکس کر لوں گی۔ ویورز، کباب کو فرائی کرنے کے لیے ہم پین میں آدھا کپ آئل ڈالیں گے۔ آدھا کپ آئل ڈالنے کے بعد آئل کو ہم پری ہیٹڈ ہونے دیں گے، اتنی دیر تک ہم اپنے کباب بنا لیتے ہیں۔ کباب بنانے کے لیے اپنے ہینڈز کو ہلکا سا گریسی کر لیں گے تاکہ ہینڈ کے ساتھ چپکے نہیں۔ کباب کو ہم چپلی کباب والی شیپ دے دیں گے۔ کباب زیادہ موٹا نہیں ہونا چاہیے، باریک ہونا چاہیے، اور آپ جتنا بڑا چاہیں اتنا بنا سکتے ہیں۔ اب ہم اس کے پین کے اندر ڈالیں گے۔ اس طرح ہم 1 by 1 سارے کباب بنا لیں گے۔ ویورز، اس بات کا خیال رکھیے گا کہ کباب کو فرائی کرتے وقت آپ کی جو فلیم ہے میڈیم لو ہونی چاہیے۔ اگر ہائی ہوگی تو اوپر سے کباب جل جائے گی اور اندر سے کچا رہ جائے گا۔ 1 by 1 ہم سارے کباب ایسے ہی بنا کے تو فرائی کریں گے۔ ویورز، 3 سے 4 منٹ ہو گئے ان کو فرائی ہوتے ہوئے، اب ان کی سائڈ چینج کریں گے۔ واو، ویری نائس لک، بہت اچھا فرائی ہو گیا اس سائڈ سے، اور تقریباً 4 منٹ تک ہم انہیں دوسری سائڈ سے فرائی کریں گے۔ ویورز، کباب ریڈی ہو چکی ہے، اب ان کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ان کی۔ ہمارے کباب بن کے بالکل ریڈی ہو چکی ہے اور ان کا ہم نے ڈش آؤٹ بھی کر لیے ہیں۔ واو، ویری نائس لک ہے، بہت ٹیسٹی بنے ہیں۔ اگر آپ کو میری اس ریسیپی لائک آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور میری اس ریسیپی کو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور خود بھی بنا کر ٹرائی کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔